اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. ریسپیکٹڈ پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور مسلسل جو کلاسز دیے جا رہے ہیں ان کو آپ حضرات ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ہوم ورک بھی انجام دے رہے ہوں گے. آج ہم آپ کے سامنے درس اخلاق لے کر حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سبجیکٹ ہمارا اخلاق ہے اور آج کا ٹاپک ہمارا سلام ہے. اور یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں مدرسہ سجادیہ کے بچوں کے لیے، جس میں بوائز مدرسہ سجادیہ کے بچے 5th اور 4th اسٹینڈرڈ، اور مدرسہ بنت الہدا کے 2nd and 3rd اسٹینڈرڈ کے لیے. البتہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، معلوماتی باتیں ہیں، اور پیرنٹس بھی یہاں تک کہ اگر ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سلام. لیکن سلام سے پہلے ہم کچھ اخلاق کے بارے میں 2-4 باتیں جانیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم سلام کی بحث کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، کس چیز کو اخلاق کہا جاتا ہے. میں پہلے آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگ جو ہے بہت سارے کام انجام دینے کے لیے سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. یعنی جیسے کوئی خاص موقع آتا ہے تو ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پر مثلاً جیسے جو ہے وہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے جو ہے وہ کوئی بزرگ گھر میں آتا ہے فوراً سلام کرتے ہیں، یا کہیں پر جاتے ہیں فوراً سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس میں آتے ہیں فوراً سلام کرتے ہیں. کوئی بزرگ گھر میں آ جاتا ہے تو سلام کرتے ہیں، راستے میں مل جاتا ہے تو سلام کرتے ہیں. ابھی اگر میں ان بچوں سے پوچھوں کہ آپ نے سلام کرنے کے لیے سوچا کہ ان کو سلام کروں یا نہیں کروں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں سوچا. جیسے بزرگ سامنے آیا فوراً ہم نے جو ہے وہ سلام کر لیا. ٹھیک ہے، یہ اچھی صفت ہے. یا مثال کے طور پہ جیسے ہی ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو آپ لوگ سوچتے نہیں کہ ٹیچر آیا ہے تو ٹیچر کے احترام میں اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم لوگ کلاس میں بیٹھیں اور اسٹوڈنٹس ہیں لہذا اب ہم کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اتنی ساری باتیں آپ لوگوں نے نہیں سوچیں، کچھ نہیں سوچا ہے. ٹیچر جیسے کلاس میں آیا فوراً آپ لوگ جو ہیں وہ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. اور اچھے بچے ہوتے بھی ایسے ہیں، ان کو کھڑا ہونا بھی چاہیے الحمدللہ. خوب یہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا اس کام کے بارے میں کہ یہ کام کروں یا نہیں کروں؟ نہیں سوچا ہے. اسی کو اخلاق کہتے ہیں. یہ اچھی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی برا بچہ ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے اندر غلط صفات ہیں، غلط عادتیں ہیں، تو ایک بچہ ہے اس کی کسی سے دشمنی ہے، جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے فوراً گالی دیتا ہے، یا برا بھلا کرتا ہے کہتا ہے، یا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے کسی کو دیکھ کر فوراً. ابھی وہ لڑائی جھگڑے کے لیے بھی سوچتا نہیں ہے، برا کہنے کے لیے بھی سوچتا نہیں ہے، گالی دینے کے لیے بھی سوچتا نہیں ہے. فوراً جو ہے وہ اس سے یہ کام جو ہے یعنی فوراً بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے. یعنی بہت سارے اچھے کام ہم بغیر غور و فکر کیے اور سوچے ہوئے کہ ان کام کو انجام دے کرتے ہیں، اور جو لوگ جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ بھی بہت سارے برے کاموں کو بغیر سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں. اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. میں ورڈس میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پر. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف. ہم لوگ یہاں پر اخلاق پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی تعریف میں بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھوا رہا ہوں، لکھتے رہیں آپ لوگ. انسان کی روح میں موجود ایسے صفات، انسان کی روح میں موجود ایسے صفات جن کے ذریعے
इंसान कुछ कामों को कुछ काम बगैर गौर व फिक्र किए अंजाम देता है। ये अखलाक की तारीफ़ है। इंसान की रूह में मौजूद ऐसे सिफ़ात जिनके ज़रिए इंसान कुछ काम बग़ैर सोचे, बग़ैर गौर व फिक्र किए, बग़ैर सोचे समझे अंजाम देता है। कैसे? मैंने भी आपको बताया, जैसे ही आपको कोई बुज़ुर्ग मिलता है या आप अपने दोस्त से मिलते हैं, फ़ौरन सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग पहले से सोचते हैं क्या? कभी आप सोचते हैं कि इस्लाम ने कहा है कि सलाम करना चाहिए जब किसी से मुलाकात करनी चाहिए, और अभी मैं एक बुज़ुर्ग से मुलाकात कर रहा हूँ, लिहाजा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करने के लिए मुझे चाहिए कि इनको सलाम करूँ। ये इतनी लंबी बात सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। लिहाजा इंसान की रूह में, देखिए इसका ताल्लुक़ जो है वो इंसान की रूह से है। इंसान की रूह में कुछ ऐसे सिफ़ात जड़ पकड़ जाते हैं, जम जाते हैं, साबित हो जाते हैं, जिनके ज़रिए से वो कुछ अच्छे या बुरे काम अंजाम देता है। इसी को अखलाक कहा जाता है। यानी हकीकतन अखलाक की जड़ इंसान की रूह में है, इसका ताल्लुक़ इंसान की रूह से है। लेकिन अखलाक से रिलेटेड जो आमाल हैं, जो एक्शंस हैं, वो हमारे बदन से, हमारी ज़बान से ज़ाहिर होते हैं। समझ गए हैं आप लोग? अहसन, माशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये अखलाक की तारीफ़ है। अखलाक की किस्मों के बारे में हम बात करेंगे। कौन बताएगा अखलाक की कितनी किस्में हैं? आम तौर पर जब हम अखलाक की बात करते हैं तो अभी हमारे दरमियान जो राइज है वो हम सोचते हैं कि अखलाक, नोट कर लिया है ना आप लोगों ने? रह गया आपका? ठीक है, मैं नीचे की 2 लाइन बाद में रफ़ करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, शाबाश। जब हम अखलाक बोलते हैं तो लोगों के जहन में आम तसव्वुर ये होता है, यानी एक माना ये है कि सिर्फ़ अच्छे अखलाक, जबकि अखलाक की यहाँ पर किस्में हैं। अच्छे अखलाक भी होते हैं, बुरे अखलाक भी होते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, कौन बताएगा फिर अखलाक की कितनी किस्में हैं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ किस्में, शाबाश। कितने किस्में हैं? 2। बताएं आप। एहसन, अच्छे अखलाक और, ठीक है मैं यही लिख देता हूँ जो आपने बोला है, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक। अच्छे अखलाक क्या है? जैसे मैंने मिसालें दी, सलाम करना, मिसाल के तौर पर एहतराम में खड़े होना, वालिदैन के साथ नर्म दिली से पेश आना, सच बोलना, तवाज़ु और इनकिसारी से पेश आना, झुक कर मिलना, ये अच्छे अखलाक हैं। बुरे अखलाक क्या हैं? झूठ बोलना, रियाकारी करना, वालिदैन का एहतराम न करना, बड़ों का एहतराम न करना, ये बुरे अखलाक हैं। ये मिसालें आप लोग खुद लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अभी मैंने बता दिए आपको। मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ। ये जो अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये इनके नाम हैं, आप इनको याद कर लीजिए। अच्छे अखलाक को हम कहते हैं अखलाक हसना, अलबत्ता और भी नाम है लेकिन मैं यहाँ पर आसान करके लिख रहा हूँ, अखलाक हसना और इसके मुकाबिल में अखलाक रज़ीला। इनको रज़ाइल अखलाक़ी भी कहा जाता है और इनको अच्छे अखलाक को फ़ज़ाइल अखलाक़ी कहा जाता है। ठीक है, ये किस्में हो गई हैं, यानी बुरी चीज़ें भी अखलाक में शामिल हैं और अच्छी चीज़ें भी, लेकिन हमको अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमने अखलाक के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो इल्म अखलाक है। इल्म अखलाक क्या करता है? लिख लीजिए आप लोग इसको,
پھر سے ویڈیو کو روک کر لکھ سکتے ہیں، شاباش، تھوڑا سا ویڈیو کو روک کر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس کو۔ علم اخلاق کیا ہے؟ دیکھیں، علم یعنی سیکھنا سکھانا، اخلاق یعنی کیا؟ یعنی انسان کی روح میں وہ صفات جس کے ذریعے سے انسان سے خاص افعال، اعمال اور کام ظاہر ہوتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ پھر علم اخلاق کیا ہے؟ علم اخلاق وہ علم ہے جو ہم کو اچھے اور برے اخلاق کی پہچان کراتا ہے اور برے اخلاق کو ختم کرنے اور اچھے صفات کو اپنی روح میں پیدا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ علم اخلاق ہو گیا، یعنی اخلاق روح کے اندر وہ صفات جس کے ذریعے سے ہم سے بغیر غور و فکر کیے کچھ اعمال، کچھ کام جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ اور علم اخلاق یہ ہے، علم اخلاق یعنی وہ علم جو ہم کو بتاتا ہے کہ کون سے اخلاق برے ہیں، کون سے اخلاق اچھے ہیں، کون سی چیزیں اچھے اخلاق میں آتی ہیں، کون سی چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں، اور پھر ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم برے اخلاق کو اپنی روح سے دور کریں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ ہم کو اخلاق کے بارے میں صرف ایک چیز پر اور بات کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر آج وقت نہیں ہوا تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے سلام کے بارے میں۔ جو میں نے لکھا ہے آپ ویڈیو کو روک کر اس پر لکھ سکتے ہیں۔ اخلاق کی اہمیت کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے آپ کے سامنے۔ اخلاق کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اخلاق کو اتنا امپورٹنس دیں، اخلاق سیکھیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اس کی ضرورت کیا ہے ہم کو، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی بالکل پڑھتے ہیں قرآن آپ لوگ۔ قرآن میں آپ دیکھیں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد میں یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں عنوان، اخلاق کی اہمیت۔ اخلاق کی اہمیت آپ کو کہاں دیکھنی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص، وہ انسان جس نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا۔ یعنی اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا۔ روح کو پاکیزہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی اپنے اندر اچھے صفات لے کر آنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، لیکن نقصان میں، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو آلودہ بنایا، جس نے اپنے دامن کو داغدار کیا، اپنی روح کو برباد کر لیا، وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ لہذا ایک تو ہم کو اخلاق کی اہمیت یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگ آیت نمبر لکھ لیں، میں آپ کو کام بھی دوں گا یہاں پر۔
آیت نمبر لکھیں جو میں نے بتایا ہے، سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10. سورہ شمس آیت 9 اور آیت نمبر 9 اور 10. اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری آیت سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پروردگار، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو، روح کو پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی یہاں اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نفسوں کو، روح کو پاکیزہ کرے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ اخلاق کی اہمیت ایسے ہے، رسول کو بھیجا ہے اس کے لیے. یہ کہاں پر ہے؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 2. اور اس کے بعد جو ہے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے. اس حدیث کا ترجمہ میں یہاں پر خود لکھوں گا. بہار الانوار میں یہ حدیث ہے اور اہل سنت کے منابع میں بھی یہ حدیث ان کی کتابوں میں بھی بکثرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں لکھتا ہوں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے رسول، میں اس لائن کو اوپر لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ صحیح سے اچھے سے دیکھ سکیں اس کو. مجھے رسول بنایا گیا تاکہ اخلاق کے فضائل کو مکمل کروں. غور فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور ایک حدیث. اتنی زیادہ اہمیت ہے اخلاق کی. یعنی وہ رسول جتنے اتنے سارے کام انجام دیے، اتنی تبلیغ انجام دی، اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنے سارے پیغام پہنچائے، دین ہم کو سکھایا، جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے. لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کے فضائل کو کامل کروں. آج کا ہمارا درس یہیں پر تمام ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کام دینے جا رہا ہوں یہاں پر، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نے جو 2 آیت کے ایڈریس لکھوائے ہیں، آپ کو ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو لکھنا ہے اور اس کے ذریعے سے واضح کرنا ہے کہ علم اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اخلاق کی کیا اہمیت ہے. دوسرا کام یہ ہے، ایک سوال میں یہیں پر بول رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اخلاق اور علم اخلاق میں کیا فرق ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا کلاس تمام ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.